السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ دیکھ رہے ہیں ستارہ کا ڈرامہ۔ سالار نے جب ستارہ کی بہن کو ادھر سے نکالا جہاں پہ وہ گئی ہوئی تھی اپنے دوست کے ساتھ، تو اس کو لے کر وہ گھر آیا باعزت طریقے سے، اور اپنے سسر کو بھی لے کے آیا، اور سسر اور اس کی ساس دونوں اس کو بہت ہی عزت کے ساتھ رکھتے ہیں، اور لیکن ساس تو بہت ہی زیادہ گھمنڈی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تم اس لوفر لفنگے کو کیوں لے کر آئے ہو، اس گنڈے موالی کو؟ تو پھر کرن بولتی ہے کہ ماں آپ چپ کر جائیں، جس کو آپ گنڈا موالی کہہ رہے ہیں اسی کی وجہ سے آج میں عزت کے ساتھ گھر واپس آئی ہوں۔ اسی بات پہ اس کے باپ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اس کو ایک تھپڑ مارتا ہے۔ کرن آگے سے چپ کر جاتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ آپ نے ان کو کیوں تھپڑ مارا ہے، آپ اسے تھپڑ مت ماریں، اس میں کرن کی کوئی غلطی نہیں ہے، سالار یہ کہتا ہے۔ اور بعد میں پھر سالار کے جو سسر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جسے تم گنڈا موالی بول رہی ہو نا، اسی کی وجہ سے آج ہم دونوں باپ بیٹی عزت کے ساتھ گھر میں آئے ہیں، نہیں تو اس وقت میں اور کرن دونوں حوالات میں بند ہوتے۔ ادھر ستارہ جو ہے وہ اپنے سسر کی این جی او کو جوائن کر لیتی ہے اور وہاں جا کر انٹرویو دیتی ہے، اور سب کے چھکے چھڑا دیتی ہے۔ کیسے کمال سے وہ اس کا انٹرویو دیتی ہے، کہتی ہے کہ یتیم خانہ، یتیم نے اس کو یتیم خانہ مت بولے، یہ سب لوگوں کا گھر ہے، کہ جو لوگ انڈیپینڈنٹ ہو کے یہاں سے نکلیں اور ہم ان کے ماں باپ کی طرح ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اور آگے آنے والی قسط میں زہیب نے کیا کمال کیا، ساری مارکیٹ کو ہی لوٹ لیا، اور جب وہ پکڑا جاتا ہے تو وہ بھاگ کر اپنے سسر کے پاس جاتی ہے اور روتی ہے، کہتی ہے کہ میرا بھائی جیل میں ہے۔ تو وہ کہتا ہے بیٹا آپ اتنی بڑی این جی او کی اونر ہیں تو آپ اس کو جا کر تھانے میں بیٹھ جائیں اور اس کو نکلوا لائیں۔ وہاں جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ سالار آگے سے لے کے آ رہا ہوتا ہے اس کے بھائی کو۔ وہ کہتا ہے کہ تم یہاں ایک بہن ہونے کے ناطے نہیں آئی، بلکہ تم اس کی بہو ہونے کے ناطے یہاں پر آئی ہو، تو اب میں اس کو چھڑوا لایا ہوں، اس لیے تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہی تھا اس کہانی کا ٹویسٹ، اور آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا۔ آپ اس ڈرامے کے ساتھ جڑے رہیے، اور نمی کی جو اتنی بری حالت کر دی ہے قاسم نے، اس کو دماغی مریضہ بنا ڈالا اور اس کو گھر کے اندر ہی قید کر کے رکھا ہوا ہے، اور وہ نہ آگے کی ہے نہ پیچھے کی ہے۔ گھر والوں نے بھی اسے نکال دیا، کہتے ہیں کہ آج کے بعد یہ یہاں نہ آئے کیونکہ یہ اپنی بھابھی کو قتل کرنا چاہتی ہے۔ تو اس طرح سے قاسم نے اس کا سارا کایا ہی پلٹ دیا ہے، ڈرامے کو ایک نیا رخ دے دیا ہے، خود معصوم بن جاتا ہے اور اس کو دماغی مریضہ بنا دیتا ہے۔ اصل میں وہ اس سے بدلہ لے رہا ہے۔ آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا، کیسے ستارہ اور سالار ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، لیکن ایک دن اس کا باپ کہتا ہے کہ تم مجھے شاباش دو گے کہ آپ نے کمال کر دیا ہے۔ چلے آگے اس ڈرامے کے ساتھ آپ جڑے رہیے، اور میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا۔ یہ تھا آگے آنے والی قسط کا ریویو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ دیکھ رہے ہیں ستارہ کا ڈرامہ۔ سالار نے جب ستارہ کی بہن کو ادھر سے نکالا جہاں پہ وہ گئی ہوئی تھی اپنے دوست کے ساتھ، تو اس کو لے کر وہ گھر آیا باعزت طریقے سے، اور اپنے سسر کو بھی لے کے آیا، اور سسر اور اس کی ساس دونوں اس کو بہت ہی عزت کے ساتھ رکھتے ہیں، اور لیکن ساس تو بہت ہی زیادہ گھمنڈی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تم اس لوفر لفنگے کو کیوں لے کر آئے ہو، اس گنڈے موالی کو؟ تو پھر کرن بولتی ہے کہ ماں آپ چپ کر جائیں، جس کو آپ گنڈا موالی کہہ رہے ہیں اسی کی وجہ سے آج میں عزت کے ساتھ گھر واپس آئی ہوں۔ اسی بات پہ اس کے باپ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اس کو ایک تھپڑ مارتا ہے۔ کرن آگے سے چپ کر جاتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ آپ نے ان کو کیوں تھپڑ مارا ہے، آپ اسے تھپڑ مت ماریں، اس میں کرن کی کوئی غلطی نہیں ہے، سالار یہ کہتا ہے۔ اور بعد میں پھر سالار کے جو سسر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جسے تم گنڈا موالی بول رہی ہو نا، اسی کی وجہ سے آج ہم دونوں باپ بیٹی عزت کے ساتھ گھر میں آئے ہیں، نہیں تو اس وقت میں اور کرن دونوں حوالات میں بند ہوتے۔ ادھر ستارہ جو ہے وہ اپنے سسر کی این جی او کو جوائن کر لیتی ہے اور وہاں جا کر انٹرویو دیتی ہے، اور سب کے چھکے چھڑا دیتی ہے۔ کیسے کمال سے وہ اس کا انٹرویو دیتی ہے، کہتی ہے کہ یتیم خانہ، یتیم نے اس کو یتیم خانہ مت بولے، یہ سب لوگوں کا گھر ہے، کہ جو لوگ انڈیپینڈنٹ ہو کے یہاں سے نکلیں اور ہم ان کے ماں باپ کی طرح ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اور آگے آنے والی قسط میں زہیب نے کیا کمال کیا، ساری مارکیٹ کو ہی لوٹ لیا، اور جب وہ پکڑا جاتا ہے تو وہ بھاگ کر اپنے سسر کے پاس جاتی ہے اور روتی ہے، کہتی ہے کہ میرا بھائی جیل میں ہے۔ تو وہ کہتا ہے بیٹا آپ اتنی بڑی این جی او کی اونر ہیں تو آپ اس کو جا کر تھانے میں بیٹھ جائیں اور اس کو نکلوا لائیں۔ وہاں جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ سالار آگے سے لے کے آ رہا ہوتا ہے اس کے بھائی کو۔ وہ کہتا ہے کہ تم یہاں ایک بہن ہونے کے ناطے نہیں آئی، بلکہ تم اس کی بہو ہونے کے ناطے یہاں پر آئی ہو، تو اب میں اس کو چھڑوا لایا ہوں، اس لیے تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
بس یہی تھا اس کہانی کا ٹویسٹ، اور آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا۔ آپ اس ڈرامے کے ساتھ جڑے رہیے۔ اور نمی کی جو اتنی بری حالت کر دی ہے قاسم نے، اس کو دماغی مریضہ بنا ڈالا اور اس کو گھر کے اندر ہی قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ اب وہ نہ آگے کی ہے نہ پیچھے کی ہے، گھر والوں نے بھی اسے نکال دیا۔ کہتے ہیں کہ آج کے بعد یہ یہاں نہ آئے کیونکہ یہ اپنی بھابھی کو قتل کرنا چاہتی ہے۔ تو جی اس طرح سے قاسم نے اس کا سارا کایا ہی پلٹ دیا ہے، ڈرامے کو ایک نیا رخ دے دیا ہے۔ خود معصوم بن جاتا ہے اور اس کو دماغی مریضہ بنا دیتا ہے۔ اصل میں وہ اس سے بدلہ لے رہا ہے۔ آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا، کیسے ستارہ اور سالار ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، لیکن ایک دن اس کا باپ کہتا ہے کہ تم مجھے شاباش دو گے کہ آپ نے کمال کر دیا ہے۔ چلے جی آگے اس ڈرامے کے ساتھ آپ جڑے رہیے، اور میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا۔ یہ تھا جی آگے آنے والی قسط کا ریویو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ دیکھ رہے ہیں ستارہ کا ڈرامہ۔ سالار نے جب ستارہ کی بہن کو ادھر سے نکالا جہاں پہ وہ گئی ہوئی تھی اپنے دوست کے ساتھ، تو اس کو لے کر جی وہ گھر آیا باعزت طریقے سے، اور اپنے سسر کو بھی لے کے آیا، اور سسر اور اس کی ساس دونوں اس کو بہت ہی عزت کے ساتھ رکھتے ہیں، اور لیکن ساس تو بہت ہی زیادہ گھمنڈی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تم اس لوفر لفنگے کو کیوں لے کر آئے ہو، اس گنڈے موالی کو۔ تو پھر کرن بولتی ہے کہ ماں آپ چپ کر جائیں، جس کو آپ گنڈا موالی کہہ رہے ہیں اسی کی وجہ سے آج میں عزت کے ساتھ گھر واپس آئی ہوں۔ اسی بات پہ اس کے باپ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اس کو ایک تھپڑ مارتا ہے۔ کرن آگے سے چپ کر جاتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ آپ نے ان کو کیوں تھپڑ مارا ہے، آپ اسے تھپڑ مت ماریں، اس میں کرن کی کوئی غلطی نہیں ہے، سالار یہ کہتا ہے۔ اور بعد میں پھر جی سالار کے جو سسر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جسے تم گنڈا موالی بول رہی ہو نا، اسی کی وجہ سے آج ہم دونوں باپ بیٹی عزت کے ساتھ گھر میں آئے ہیں، نہیں تو اس وقت میں اور کرن دونوں حوالات میں بند ہوتے۔ ادھر ستارہ جو ہے وہ اپنے سسر کی NGO کو جوائن کر لیتی ہے اور وہاں جا کر انٹرویو دیتی ہے، اور سب کے چھکے چھڑا دیتی ہے۔ کیسے کمال سے وہ اس کا انٹرویو دیتی ہے، کہتی ہے کہ یتیم خانہ، یتیم نے اس کو یتیم خانہ مت بولے، یہ سب لوگوں کا گھر ہے، کہ جو لوگ انڈیپینڈنٹ ہو کے یہاں سے نکلیں، اور ہم ان کے ماں باپ کی طرح ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اور آگے آنے والی قسط میں جی زہیب نے کیا کمال کیا، ساری مارکیٹ کو ہی لوٹ لیا، اور جب وہ پکڑا جاتا ہے تو وہ بھاگ کر اپنے سسر کے پاس جاتی ہے اور روتی ہے، کہتی ہے کہ میرا بھائی جیل میں ہے۔ تو وہ کہتا ہے بیٹا آپ اتنی بڑی NGO کی اونر ہیں تو آپ اس کو جا کر تھانے میں بیٹھ جائیں اور اس کو نکلوا لائیں۔ وہاں جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ سالار آگے سے لے کے آ رہا ہوتا ہے اس کے بھائی کو۔ وہ کہتا ہے کہ تم یہاں ایک بہن ہونے کے ناطے نہیں آئی، بلکہ تم اس کی بہو ہونے کے ناطے یہاں پر آئی ہو، تو اب میں اس کو چھڑوا لایا ہوں، اس لیے تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہی تھا اس کہانی کا ٹویسٹ، اور آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا۔ آپ اس ڈرامے کے ساتھ جڑے رہیے۔ اور نمی کی جو اتنی بری حالت کر دی ہے قاسم نے، اس کو دماغی مریضہ بنا ڈالا اور اس کو گھر کے اندر ہی قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ اب وہ نہ آگے کی ہے نہ پیچھے کی ہے، گھر والوں نے بھی اسے نکال دیا۔ کہتے ہیں کہ آج کے بعد یہ یہاں نہ آئے کیونکہ یہ اپنی بھابھی کو قتل کرنا چاہتی ہے۔ تو جی اس طرح سے قاسم نے اس کا سارا کایا ہی پلٹ دیا ہے، ڈرامے کو ایک نیا رخ دے دیا ہے۔ خود معصوم بن جاتا ہے اور اس کو دماغی مریضہ بنا دیتا ہے۔ اصل میں وہ اس سے بدلہ لے رہا ہے۔ آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا، کیسے ستارہ اور سالار ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، لیکن ایک دن اس کا باپ کہتا ہے کہ تم مجھے شاباش دو گے کہ آپ نے کمال کر دیا ہے۔ چلے جی آگے اس ڈرامے کے ساتھ آپ جڑے رہیے، اور میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا۔ یہ تھا جی آگے آنے والی قسط کا ریویو۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ دیکھ رہے ہیں ستارہ کا ڈرامہ۔ سالار نے جب ستارہ کی بہن کو ادھر سے نکالا جہاں پہ وہ گئی ہوئی تھی اپنے دوست کے ساتھ، تو اس کو لے کر جی وہ گھر آیا باعزت طریقے سے، اور اپنے سسر کو بھی لے کے آیا، اور سسر اور اس کی ساس دونوں اس کو بہت ہی عزت کے ساتھ رکھتے ہیں، اور لیکن ساس تو بہت ہی زیادہ گھمنڈی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تم اس لوفر لفنگے کو کیوں لے کر آئے ہو، اس گنڈے موالی کو۔ تو پھر کرن بولتی ہے کہ ماں آپ چپ کر جائیں، جس کو آپ گنڈا موالی کہہ رہے ہیں اسی کی وجہ سے آج میں عزت کے ساتھ گھر واپس آئی ہوں۔ اسی بات پہ اس کے باپ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اس کو ایک تھپڑ مارتا ہے۔ کرن آگے سے چپ کر جاتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ آپ نے ان کو کیوں تھپڑ مارا ہے، آپ اسے تھپڑ مت ماریں، اس میں کرن کی کوئی غلطی نہیں ہے، سالار یہ کہتا ہے۔ اور بعد میں پھر جی سالار کے جو سسر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جسے تم گنڈا موالی بول رہی ہو نا، اسی کی وجہ سے آج ہم دونوں باپ بیٹی عزت کے ساتھ گھر میں آئے ہیں، نہیں تو اس وقت میں اور کرن دونوں حوالات میں بند ہوتے۔ ادھر ستارہ جو ہے وہ اپنے سسر کی
این جی او کو جوائن کر لیتی ہے اور وہاں جا کر انٹرویو دیتی ہے اور سب کے چھکے چھڑا دیتی ہے۔ کیسے کمال سے وہ اس کا انٹرویو دیتی ہے، کہتی ہے کہ یتیم خانہ، یتیم نے اس کو یتیم خانہ مت بولے، یہ سب لوگوں کا گھر ہے، کہ جو لوگ انڈیپینڈنٹ ہو کے یہاں سے نکلیں اور ہم ان کے ماں باپ کی طرح ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اور آگے آنے والی قسط میں جی زہیب نے کیا کمال کیا، ساری کی ساری مارکیٹ کو ہی لوٹ لیا، اور جب وہ پکڑا جاتا ہے تو وہ بھاگ کر اپنے سسر کے پاس جاتی ہے اور روتی ہے، کہتی ہے کہ میرا بھائی جیل میں ہے۔ تو وہ کہتا ہے بیٹا آپ اتنی بڑی این جی او کی اونر ہیں تو آپ اس کو جا کر تھانے میں بیٹھ جائیں اور اس کو نکلوا لائیں۔ وہاں جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ سالار آگے سے لے کے آ رہا ہوتا ہے اس کے بھائی کو۔ وہ کہتا ہے کہ تم یہاں ایک بہن ہونے کے ناطے نہیں آئی، بلکہ تم اس کی بہو ہونے کے ناطے یہاں پر آئی ہو، تو اب میں اس کو چھڑوا لایا ہوں، اس لیے تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہی تھا اس کہانی کا ٹویسٹ، اور آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا۔ آپ اس ڈرامے کے ساتھ جڑے رہیے، اور نمی کی جو اتنی بری حالت کر دی ہے قاسم نے، اس کو